سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے. حضور مبارکباد دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب حضرت علی المرتضیٰ کے منہ میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں. گویا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا. اس رخ نور کو دیکھا. اللہ اکبر، قربان جائیں سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا. اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی تربیت میں بسر ہوئی. آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سر فہرست اپنا نام لکھوایا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاذ پہ کھڑے ہوئے نظر آئے. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے. حضرت عیسیٰ کا ماجرا یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے. ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی ماں پہ تہمت لگائی. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے. تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے، ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں گے. ایک محبت میں ایسے افراط کریں گے، اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے. حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب و شتم کو جائز سمجھ لیا. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا اور الہ کہتا ہے. یہ نصیری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ کہتے ہیں، علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں. ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا. اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی گوارا نہیں ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بے چینی اور اضطراب پھیل جائے گا. اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا، نواسب باقاعدہ 10 محرم کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پہ منایا کرتے ہیں. وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، انواع اقسام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. تو نواسب سیدنا علی المرتضیٰ اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے. اور جو نصیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت کے ازدیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تان و تشنی کے تیر برسائے، تو یہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرے. تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ، شریعت بیضا کا تقاضا ہے، جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اصحاب رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور اہل بیت رسول کے دلوں کو بھی قرار پہنچتا. اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں.
ہم کہتے ہیں گھر والوں تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والوں تمہیں بھی ہمارا سلام۔ ایک سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اصحاب گامزن تھے کہ راستے میں قیام کیا تو ایک قبیلے کی صلح کروانے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ تاخیر ہو گئی تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہا کہ حضور رک گئے ہیں تو نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ اب نماز شروع ہوگی، ادھر سے حضور بھی فارغ ہو گئے تو آقا کریم تشریف لائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو صحابہ کی صفیں بندی ہوئی تھی، حضور کو دیکھا انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پیچھے سے لے کر کے مصلی تک صحابہ نے حالت نماز کے اندر حضور کے لیے راہ کشادہ کر دی۔ کاش کہ یہ حدیث سب لوگوں نے پڑھی ہوتی اور امت میں اتنے فرقے نہ بنتے اور یہ سوچ کبھی نہ پنپتی کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یہاں تو راستے چھوڑے جا رہے ہیں، یہاں تو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہے، بخاری کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ نے راستہ چھوڑنا شروع کر دیا، نماز بھی چل رہی ہے اور حضور کا راستہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بالکل حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ وابو بکر لا یلتفت یمینا ولا یسارا، جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے، پوری توجہ انہماک ہوتا۔ وہ اپنی کیفیات کے جہان میں ڈوبے تھے اور حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ مکعن و تصدیہ، قرآن نے تالی لگانا، سیٹی مارنا، یہ شیطانی اعمال ہیں، لیکن ہاتھ کی پشت پہ ہاتھ مار کے متنبہ کرنا یہ مختلف مواقع کے اوپر یہ جائز ہے۔ تو اب جب حضور آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صحابہ سمجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک استغراق کے عالم میں ہیں، ایک کیفیت کے جہاں میں ڈوبے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی پشتوں پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ تو حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ دیکھا پیچھے حضور کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر مصلی سے سرک کے پیچھے آنے لگے تو آقا کریم نے اشارہ کیا رکو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے باوجود پیچھے آ گئے۔ کبھی ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ، صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے۔ تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا۔ تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا، یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا۔ پھر حضور نے خود مٹایا۔ اب یہاں حضور نے کہا ابو بکر رکو، لیکن حضرت ابو بکر نہیں رکے، پیچھے آ گئے۔ اور پھر حضور خیر مصلی پہ گئے، نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تم رکے رہو تو تم کیوں پیچھے آئے؟ تو سنو حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کروڑوں سلام، لاکھوں عقیدتوں اور نیاز مندیوں کے خراج ان کی چوکھٹ پہ عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کب ہوئی کہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور حضور کی محبت، ادب، فرما برداری اور جانثاری کے انوکھے باب رقم کیے ہیں، لیکن حضور نے بھی ان کو جو اعزازات دیے۔ ایک خاتون آئی مسئلہ پوچھنے، آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ اس نے کہا پھر آؤں اور آپ نہ ملیں؟ تو کہا میں نہ ملوں ابو بکر تو ملیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے بعد اشارہ دے دیا ان کی طرف کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزتوں کی مسند اور عزتوں کی معراج اور عزتوں کے مقام پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا۔